چھٹی کلاس کا 6 کلاس کا 100% اوریجنل اسلامیات کا پیپر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ساتھ میں نے باقی پیپرز بھی شیئر کیے ہیں، تو آپ کے وہی آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے وہی آئے تو کمنٹ میں بتائیں جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کا وہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو لائک لازم کریں، چینل کو سبسکرائب لازم کریں۔ 6 ورژن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 100% ریئل ہے، 100% اوریجنل پیپر 6 کلاس کا اسلامیات کا، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب پر آپ سرچ کریں گے اسٹڈی ود عدنان، تو پہلے نمبر پر آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کو اپنے اوپن کرنا ہے، ویڈیوز میں جانا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے ساتھ پیپر شیئر کیے تھے۔ تو اردو کا آپ کا پیپر کیسا ہوا کمنٹ میں لازمی سے بتائیں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے سوال بتایا تھے وہی آئے، اور باقی بھی سبجیکٹ جیسے کہ میں نے آپ کو میتھ کا بھی بتایا تھا، میتھ کے 3-4 ورژن شیئر کیے تھے، جو 3 ورژن کر لیتا ہے اس کا بالکل اچھا 80 سے اوپر مارکس آ جاتے ہیں، جو 6 کے 6 ورژن کرتا ہے اس کے 100 میں سے 100 نمبر آتے ہیں۔ جو اردو کا میں نے ایک ورژن شیئر کیا تھا کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم تھا، تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی آپ نے لازمی سے کرنا ہے۔ ورژن 1 نے یہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ کس صورت کی ہے؟ حصہ اول مروزی سوالات ہیں اسلامیات کے، ٹھیک ہے۔ یہ 100% اوریجنل پیپر ہے، 100% ریئل پیپر ہے۔ تو اس کا جو ہے ہمارے پاس سوال نمبر 6، اس کا آنسر ہے ہمارے پاس پہلے کا سی، مطلب کہ سورۃ العصر کی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2 کا ترجمہ ہے، تو اس کا جو ترجمہ ہے دوسرے کا اے ہے، اور حسد نہ کرو۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے مشترکہ بنیادی تعلیم دی، تو سوال نمبر 3 کا بی ہے، توحید پر ایمان کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان لا نبی بعدی سے ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو سوال نمبر 4 کا آنسر ہے ڈی، عقیدہ ختم نبوت۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق انسانوں کی پیمائش کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، نصف نہیں اس کا ہے سوال نمبر ہمارے پاس یہ، پہلے تو 5واں دیکھتے ہیں، 5ویں کا بی ہے، ٹھیک ہے، 6 کا سی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، نماز میں واجب چھوٹ جائے، مطلب کہ نماز میں واجب چھوٹ جائے تو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 7 اس کا جو ہے ہمارے پاس سوال نمبر 7 کا ہے وہ ہے سی، سجدہ سہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، حجت کے وقت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے رکے، تو سوال نمبر 8 کا ہمارے پاس ہے ڈی۔ سوال نمبر 8 کا کیا جلدی بتائیں، سوال نمبر 8 کا ڈی ہے، قبا میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، تحویل قبلہ میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اعلان کیا جائے کہ امامت کا دور ختم ہو چکا ہے۔ سوال نمبر 9 کا ہمارے پاس ہے آنسر بی، مطلب کہ بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 10، غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد تھی، تو سوال نمبر 10 کا ہمارے پاس اے ہے، مطلب کہ 14۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے، مشرکین کا غزوہ احد کی تیاری کا بنیادی مقصد تھا، تو اس کا سوال نمبر 11 کا آنسر ہمارے پاس آ گیا، یہ بی، غزوہ بدر کا بدلہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 12، حدیث مبارک کی روح سے قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ کرتا ہے، سوال نمبر 12 کا ہے اے، محبت۔ اس کے بعد سوال نمبر 13، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر فرما دیتے جب آپ کیا سنتے، اس کا جو آنسر ہے ہمارے پاس سوال نمبر 13 کا، سوال نمبر 13 کا آنسر ہے ہمارے پاس 13ویں کا اے ہے، بچے کی رونے کی آواز۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 14 ہے، سرا ہدیہ کے وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دینا ہمیں
پابند کرتا ہے۔ سوال نمبر 12 کا ہمارے پاس سوال نمبر 14 کا ہے یہ ایفائے عہد کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے مشاورت کرنے والا انسان بچ سکتا ہے، مشاورت کرنے والا انسان بچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 15 کا سی ہے شرمندگی سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے کسی کام کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنا اور ثابت قدم رہنا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 16 کا اے ہے صبر۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 حدیث مبارک کے مطابق ایمان کا سب سے ادنی شعبہ ہے۔ تو سوال نمبر 17 کا ہمارے پاس آ گیا سی تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 اگر راستے میں کوئی چیز گری ہوئی ملے تو ہم پر لازم ہے۔ سوال نمبر 18 کا ہمارے پاس سی ہے مالک کو پہنچائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 19 ہے ایک حدیث مبارک کے تناظر میں اگر کسی دوست سے ناراض ہو جائے تو صلح کر لینی چاہیے۔ سوال نمبر 19 کا آنسر ہے سی۔ سوال نمبر 19 کا آنسر ہے سی 3 دن میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 20 ہے حدیث مبارک کے مطابق قیامت کے دن عرش کا سایہ حاصل کرنے والے 7 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے۔ سوال نمبر 20 کا ہے یہ بی عدل کرنے والا حکمران۔ اس کے بعد سوال نمبر 21 ہے۔ سوال نمبر 21 اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے تو اس کو ہٹا دینا صورت ہے۔ سوال نمبر 21 کا ہے ڈی، 20 کا بی، 21 کا ڈی خدمت خلق کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 22 ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً عرصہ گزارا۔ سوال نمبر 22 کا آنسر آ گیا ہمارے پاس بی 25 سال۔ اس کے بعد سوال نمبر 23 ہے حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا۔ سوال نمبر 23 کا آنسر ہے سی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 24 ہے کثرت عبادت کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا۔ سوال نمبر 24 کا بی بطول کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 25 ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4000 درہم اپنی فوج میں تقسیم کرنا علامت ہے۔ سوال نمبر 25 کا آنسر ہے ہمارے پاس 20 سخاوت کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 26 ہے غزوہ احد میں حدیث مبارکہ طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا کا سبب تھی۔ تو سوال نمبر 26 ہے اس کا آنسر ہے اے شجاعت۔ اس کے بعد سوال نمبر 27 کا بی ہے ہمارے پاس حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں۔ تو سوال نمبر 27 کا ہمارے پاس ہے بی۔ سوال نمبر 27 کا ہے بی کے اچھی کے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر 28۔ سوال نمبر 28 حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 28 کا آنسر ہے ہمارے پاس سی۔ سوال نمبر 28 کا آنسر ہے سی جوہرات کا۔ سوال نمبر 29 ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 29 کا آنسر آ گیا ہمارے پاس بی کوفہ میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 30 ہے ہمارے پاس سوال نمبر 30 کا آ گیا اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو جس سے ہمیں تحریک ملتی ہے۔ سوال نمبر 30 کا آنسر ہمارے پاس ہے اے۔ سوال نمبر 30 جہاد کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 31 ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 31 جی ہاں ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اس کا آنسر آ گیا ہمارے پاس بی درخت لگا کر۔ اس کے بعد سوال نمبر 32 رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چڑیا کے بچے کو گھونسلے میں واپس رکھوانا عملی زندگی میں سکھاتا ہے۔ تو سوال نمبر 32 کا ہمارے پاس آ گیا ڈی
جانوروں کے حقوق۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ دوم انشائیہ سوالات ہیں، جس میں سوال نمبر 32 تک کا ایم سی کیو، سوال نمبر 33 میں ہے پہلا جزء اور سوال میں تین جزء ہے۔ فرض عبادت سے کیا مراد ہے؟ فرض عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادات میں احسان سے کیا مراد ہے؟ عملی زندگی میں عبادات کے کیا مقاصد ہیں؟ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں کتنے دن ٹھہرے؟ مہاجر و انصار کن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے؟ واقعات مدینہ سے ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ صبر و تحمل کے لغوی معنی تحریر کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روشنی میں بتائیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی عزیز وفات پا جائے تو اسے کیسے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے؟ ان کے آنسر میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں۔ مشکرین مکہ مکرمہ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تکلیف پہنچائی؟ اس کے بعد سوال نمبر ہے ہمارے پاس یہ رفع عامہ کی کوئی سی تین صورتیں تحریر کریں۔ سیرت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں رفع عامہ کی مثال تحریر کریں۔ رفع عامہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں؟ امہارت المومنین سے کون مراد ہے؟ امہات۔ اس کے بعد نبی اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں ہمیں تعلیم کے اصول کیا سبق ملتا ہے؟ تعلیم کے اصول کا کیا سبق ملتا ہے؟ اب آ جاتے ہیں اس کے مطلب کہ سلوشن کی طرف، حل کی طرف۔ فرض عبادت سے کیا مراد ہے؟ فرض عبادت سے یہ آپ کا منک جو ہے وہ عبادت جس کا کرنا لازم ہو اور نہ کرنے کو سزا وہ فرض کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد آپ کا یہ عبادات میں احسان سے کیا مراد ہے؟ نمونے کے جواب کی ایک مثال یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سوال نمبر یہ عملی زندگی میں عبادات کے کیا مقاصد ہیں؟ تو اس کا یہ ہمارے پاس آ گیا یہ سارا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 34، تو اس کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال ہے اور اب یہ اس کا کیا ہے، نیچے یہ جواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جواب ہے۔ یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے۔ صبر تحمل کے لغوی معنی تحریر کریں۔ یہ سوال آپ کا آ گیا اور یہ اس کا جواب آ گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کردار کی روشنی بتائیں تو یہ سوال آپ کا آ گیا اور یہ اس کا جواب آ گیا۔ اس کے بعد یہ آپ کا سوال ہے اور یہ آپ کا جواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جو ہر ورژن میں دوبارہ سوالات رپیٹ ہو رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ جو دوبارہ رپیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے پیپر میں لازمی سے آتے ہیں، 6 کے 6 ورژن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 6 کے 6 ورژن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے اور یہ سوال ہے، یہ اردو والا اور یہ اس کا جواب آ گیا۔ یہ سوال ہے، یہ جواب ہے، اتنا سا بس۔ بڑا ہے شارٹ سوال لیکن سوال بڑا ہے، کہیں یہ لانگ سوال تو نہیں ہے۔ 4 نمبر کا ہے تو 4 لائنیں تو اس کی لکھی ہے، 1 2 3 4 5 بھی اچھے ہے لکھ دیے، اچھی بات ہے۔ یہ نمونے کے جواب کی ایک مثال ہے، یہ آپ کا نمونے کا جواب ہوگا۔ چلیے تو یہ سوال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے، تو جواب کہاں پر ہے؟ یہ اس کا جواب بھی آ گیا۔ یہ سوال اور اس کا جواب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال ہے اور یہ اس کا جواب۔ میرے خیال میں ختم ہو گئے ہیں کہ اور ہیں
جی تو آپ کا ورژن نمبر 1 میں نے کمپلیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. یہ 100% اوریجنل پیپر ہے. آپ کا کل یہی آئے گا. اگر آپ 6 کے 6 ورژن کرتے ہیں تو آپ کا یہ پیپر آئے گا. ٹھیک ہے 100% میری گارنٹی ہے. باقی بھی میں نے آپ کے ساتھ پیپر شیئر کیے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو پیپر میں بتاتا ہوں وہی آپ کو آتا ہے. تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں, چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں آپ کے نیکسٹ ورژن میں. اللہ حافظ.